مولوی نذیر احمد دہلوی، جن کو ڈپٹی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے، آپ نے اردو کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ سرسید تحریک سے منسلک رہے۔ آپ کو اردو کے پہلے ناول نگار کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا۔ آپ کے مشہور ناول میرات العروس میں دو کرداروں اصغری اور اکبری کے ذریعے عورتوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اکبری کی حماقتیں اسی ناول سے لیا گیا ہے۔ ایک اکبری اور ایک اصغری، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو کردار ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصغری ہے، جو بڑی سلیقہ شار ہے، بڑی تمیز والی ہے، پڑھی لکھی ہے اور اس کو بات کرنے کی بھی بڑی تمیز ہے، بہت ہی سلجھی ہوئی اور سلیقہ شار ہے۔ اس لیے اس کی نہ صرف شادی سے پہلے گھر میں عزت ہوتی ہے، رشتہ داروں میں عزت ہوتی ہے، بلکہ شادی کے بعد بھی یہ بہت عزت کی زندگی گزارتی ہے۔ جبکہ دوسرا کردار ہے اکبری۔ اکبری ایک نیگیٹو کردار ہے، جس نے کچھ نہیں سیکھا، اس لیے اس کی شادی سے پہلے بھی کوئی عزت نہیں ہے اور شادی کے بعد بھی وہ بہت مشکل زندگی گزارتی ہے، اور اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، نہ سسرال میں اور نہ گھر میں، ہر کوئی اس کو برا ہی سمجھتا ہے۔ دیر تک سوتی رہتی ہے، نہ اس کو بولنے کی تمیز ہے، نہ اس کو کھانا پکانا آتا ہے، نہ اس کو کسی قسم کی کوئی تمیز ہے۔ ہر وقت اپنی ماں سے بھی لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بات بات پہ اپنی ماں کو بھی کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ اس کی ماں جب بھی اس کو سمجھاتی ہے تو وہ الٹا اس سے لڑنا ہی شروع ہو جاتی ہے۔ در حقیقت اکبری کو اس کی نانی کے لاڈ پیار نے اس کو بگاڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی سیکھ نہیں پاتی۔ ہمارے سلیبس میں سبق اکبری کی حماقتیں، اس میں صرف ایک ہی کردار ہے اکبری، جو نیگیٹو کردار ہے، صرف اس کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اکبری کی حماقتیں اس سبق میں کون کون سے کردار ہیں۔ سب سے پہلا ہے اکبری، کہانی جس کے گرد گھومتی ہے۔ دوسرا کردار ہے اس کا شوہر محمد عاقل، جس کا نام ہے۔ تیسرا کردار ہے کٹنی، وہ ایک فریبی عورت ہے، اور چوتھا کردار ہے زلفن، جو اس کی ملازمہ ہے۔ اکبری، جس کو مولوی نذیر احمد نے مزاج دار بہو بھی لکھا ہے، مزاج دار مطلب عجیب مزاج والی، ایک خاصی بیوقوف لڑکی تھی جس کی شادی محمد عاقل سے ہوئی، لیکن اس نے اپنی ساس سسر سے لڑائی جھگڑا کر کے اپنے خاوند کے ساتھ الگ گھر میں رہنا شروع کر دیا، اور اپنی بد انتظامی اور ناسمجھی کی وجہ سے اپنے گھر کو تھوڑی ہی مدت میں برباد کر کے رکھ دیا، اور اسی دوران وہ ایک فریبی عورت، ایک کٹنی کے ہتھے بھی چڑھ گئی۔ یہاں تک سارا پس منظر تھا۔ اکبری کی حماقتیں سبق یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی، ایک فریبی عورت شہر میں وارد تھی، اور ہر جگہ اس کا شور تھا۔ محمد عاقل نے بھی اکبری سے کہہ دیا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا، ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے اور وہ کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے۔ لیکن اکبری شدت سے بے وقوف تھی، اس کی عادت تھی کہ وہ ہر ایک سے جلد گھل مل جاتی تھی، اور ایک دن وہی کٹنی حجن کا بھیس بنا کر اس گلی میں آئی۔ یہ مکار حجن بے وقوف عورتوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اپنے پاس رکھتی تھی، مختلف قسم کی چیزیں تھیں جن کو وہ تبرکات کے طور پہ متعارف کرواتی تھی، جس میں تسبیح، خاک شفا، مطلب ایسی مٹی کہ جس میں شفا ہوتی ہے، زمزمیہ مطلب آب زمزم، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، عقیق البحر، عقیق بڑا قیمتی پتھر ہے
جو انگوٹھیوں وغیرہ میں، زیورات وغیرہ میں پہنا جاتا ہے، مونگے کے دانے اور ناد علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک دعا ہے، وہ لوگ برکت کے لیے پڑھتے ہیں، کارڈ وغیرہ پہ، کاغذ وغیرہ پہ لکھ کے برکت کے لیے اپنے گھروں میں یا دکانوں میں وہ لٹکاتے بھی ہیں۔ 5 سورہ مطلب وہ جس پہ 5 صورتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور بہت سی دعائیں۔ گلی میں اس نے آ کر جو اپنی دکان کھولی تو بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں۔ علی نے بھی جب یہ سنا تو اس نے اپنی ملازمہ زلفن سے کہا کہ حجن گلی سے اٹھنے لگے تو اس کو یہاں بلا لانا، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے۔ اب زلفن گئی اور اس حجن کو بلا کر اس کے پاس لے آئی۔ اکبری نے بڑی عزت سے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور سب چیزیں دیکھی، اور ان میں سے اس نے سرما اور ناد علی 2 چیزیں پسند کی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اکبری سے اس فریبی عورت جو حجن کے بھیس میں آئی ہوئی ہے، اس کی یہ پہلی ملاقات ہے، اور پہلی ملاقات میں اکبری نے 2 چیزیں پسند کی ہیں، ایک سرما اور دوسرا ناد علی۔ حجن نے باتوں ہی باتوں میں اکبری کو تاڑ لیا کہ یہ عورت جلد ہی میرے ڈھب پہ چڑھ جائے گی، مطلب میری باتوں میں آ جائے گی۔ اس لیے اس نے کیا کیا، اس نے 1 پیسے کا بہت سا سرما تول دیا اور 2 آنے میں ناد علی اس کو دے دیا، اور اپنی طرف سے 1 فیروزے کی انگوٹھی تبرک کے طور پر مفت میں دے دی۔ اکبری تو لالچ میں آ گئی۔ اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر 2-4 کہانیاں ایسی سنائیں کہ اکبری نے ایک تو ان کو بہت شوق سے سنا، اور دوسرا جو ہے اس طرف خاص جو ہے وہ محبت سے دیکھا۔ حجن نے پوچھا اکبری سے کہ تمہارے کوئی بال بچہ نہیں ہے؟ اکبری نے آہ کھینچ کر کہا کہ ہماری تقدیر ایسی کہاں تھی۔ حجن نے پوچھا کہ تمہاری شادی کو کتنے دن ہوئے ہیں؟ تو اکبری نے کہا کہ ابھی سال نہیں ہوا۔ اکبری کی اس بات سے حجن کو کا یقین ہو گیا کہ یہ تو 1 نمبر کی بیوقوف ہے، کہ جس نے اولاد کا نام سن کر ایسی آہ کھینچی ہے کہ جیسے اس کی شادی کو کئی سال ہو گئے ہوں۔ حجن نے کہا کہ نا امیدی کی بات نہیں، تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال بھی نہ سکو گی، البتہ اب جو ہے اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا۔ تمہارے میاں کا کیا حال ہے؟ اکبری نے کہا ہمیشہ مجھ سے ناخوش ہی رہتے ہیں۔ اکبری نے پہلی ہی ملاقات میں حجن کو اپنی ساری کی ساری باتیں بتا دیں۔ حجن باتوں ہی باتوں میں اکبری کے بارے میں سب کچھ جان گئی، اور وہ کافی دیر تک بیٹھی رہی۔ جب رخصت ہونے لگی تو اکبری نے کہا بھی دوبارہ کب آؤ گی؟ حجن نے کہا کہ میری بھانجی موم گروں کے چھتے میں رہتی ہے اور وہ بہت بیمار ہے، اسی کے علاج کے واسطے آگرے سے آئی ہوں۔ آگرہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے انڈیا میں ہے۔ اس کے دعا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے، مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی۔ حجن اگلے دن پھر آ گئی اور ایک ریشمی آزار بند لیتی آئی۔ آزار بند کہتے ہیں یہ جو شلوار میں ڈالنے والا ناڑا ہوتا ہے۔ اکبری حجن کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا یہ آزار بند کیسا ہے؟ حجن نے کہا یہ تو بکاؤ ہے۔ اکبری نے پوچھا کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا 4 آنے کا ہے۔ محلے میں ایک بیگم رہتی ہے، اب غریب ہو گئی ہے اور اب وہ اپنا مال اسباب بیچ بیچ کر گزارا کرتی ہے، اور میں اکثر اس کی چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں۔ اتنا سستا آزار بند دیکھ کر اکبری کے تو منہ میں فوراً پانی آ گیا۔ اس نے فوراً پیسے نکال کر حجن کے ہاتھ پر رکھ دیے
اور اس سے کہا کہ اور بھی جو چیز اس کی بکاؤ ہوا کرے تو سب سے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو۔ حجن نے کہا بہت اچھا، پہلے تم اور بعد میں باقی کوئی اور۔ یاد رکھیے گا یہ حجن کی اکبری سے دوسری ملاقات ہے، اور اس نے دوسری ملاقات میں وہ جو ریشمی ایک کافی مہنگا آزار بند ہے جو اکبری کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے وہ لے کے آئی ہوئی ہے، اس نے یہ بہت سستا صرف 4 آنے کا جو ہے وہ اس کو دے دیا ہے۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کی۔ جب جانے لگی تو اس نے ایک بٹوا نکالا، اس بٹوے میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہیں تھیں، اور ان تہوں میں تھوڑی سی لونگیں تھیں۔ لونگ یہ جو مسالے میں ڈالتے ہیں، یہ جو چاول وغیرہ پکاتے ہیں تو اس میں دار چینی اور لونگ وغیرہ ڈالتے ہیں۔ ان لونگوں میں سے اس نے 2 لونگیں نکال کر اکبری کو دیں اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو۔ یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، اور دوسرا بہتر تھا کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی، پر ہو سکتا ہے تمہارے میاں شک کریں، اس لیے اس دوسری لونگ کو تکیے میں سی دو اور اس کا اثر آج ہی دیکھ لینا، لیکن اتنی احتیاط کرنا کہ یہ پاک صاف جگہ میں رہیں، اور اپنے قد کے برابر مطلب اپنی ہائٹ کے برابر ایک کچا دھاگا جو ہے وہ ناپ کر مجھ کو دے دینا، میں تم کو ایک گنڈا بنوا دوں گی۔ یہ جو تویز گنڈا بنواتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ جب میں حج کو گئی تھی تو اسی جہاز میں ایک بھوپال کی بیگم بھی سوار تھی، شاید تم نے اس کا نام بھی سنا ہو، بلقیس جہانی بیگم۔ اب اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اکبری کو ایک فرضی کہانی سنا رہی ہے کہ اس بلقیس جہانی بیگم کو سب کچھ خدا نے دے رکھا تھا، دولت کی کچھ انتہا نہ تھی، نوکر چاکر لونڈی غلام پالکی نالکی سب کچھ تھا، بس اگر کچھ نہیں تھا تو اس کے اولاد نہیں تھی۔ اس وجہ سے نواب صاحب ان سے محبت نہیں کرتے تھے جو ان کے شوہر تھے، شاید اولاد نہ ہونے کے سبب محبت نہ کرتے ہوں، ورنہ بیگم تو صورت میں چندے آفتاب تھی، مطلب بہت ہی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، اور اس میں سادگی ایسی تھی کہ ہم جیسے ناچیزوں کو برابر بٹھاتی اور حال چال پوچھتی تھی۔ اس بیگم کو فقیروں پر پرلے درجے کا اعتقاد تھا۔ ایک دفعہ سنا کہ 3 کوس پر کوئی پیر رہتا ہے، اندھیری رات میں گھر سے پیدل ان کے پاس گئیں اور کافی دیر تک ہاتھ باندھے کھڑی رہیں۔ فقیروں کے نام پہ بھی قربان جائیے۔ شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا جا مائی، رات کو حکم ملے گا، اور وہ بیگم وہاں سے چلی گئی، اور رات میں خواب میں اس کو بشارت ہوئی کہ حج کو جا، تیری مراد پوری ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر حج کی تیاریاں ہونے لگیں۔ 500 مسکین اس بیگم نے، جن کا کرایہ خود دے کر جہاز پر سوار کرایا۔ بتا رہی ہے کہ ان میں ایک میں بھی تھی، ہر وقت میں بیگم کے پاس رہتی تھی، اس لیے وہ مجھ پر بہت مہربانی کرنے لگی اور مجھے اکثر سہیلی کہا کرتی تھی۔ 10 دن جہاز پانی میں چلتا رہا، وہ بحری جہاز، اور 11ویں دن بیچ سمندر کے ایک پہاڑی دکھائی دی۔ جو جہاز چلانے والا تھا، ناخدا جسے کہتے ہیں، اس نے کہا کہ کوہ حبشہ یہی ہے۔ ایک بڑا کامل فقیر مطلب ایک پیر وہ وہیں پر رہتا تھا، جو بھی وہاں گیا اس کی مراد لازمی پوری ہوئی۔ بیگم صاحب نے ناخدا سے کہا کہ کسی طرح مجھ کو اس پہاڑ پر پہنچاؤ۔ ناخدا نے کہا حضور، جہاز تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا، البتہ اگر آپ ارشاد کریں تو جہاز کو لنگر کریں، مطلب اس کو کہیں سائڈ پر روکیں اور اس میں سے ایک چھوٹی کشتی نکال کر اس میں آپ کو بٹھا کر وہاں لے چلیں۔ بیگم نے کہا ٹھیک ہے۔ 5 عورتیں
بیگم کے ساتھ کوہ حبشہ پر گئی تھی. میں یعنی حجن اس کو یہ کہانی سنا رہی ہے کہ ایک میں تھی اور 4 اور تھیں، اور پہاڑ پر پہنچے تو ایک عجیب طرح کی خوشبو مہک رہی تھی. جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں مکمل خاموشی تھی، اور اس شاہ صاحب کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ. ان کی بڑی نورانی شکل تھی، جیسے فرشتے ہوتے ہیں. انہوں نے ہمیں دعا دی اور بیگم کو 12 لونگیں دیں اور کچھ پڑھ کر دم بھی کر دیا، اور مجھ سے کہا جا دلی اور آگرے میں لوگوں کے کام بنا. ان 12 لونگوں میں سے 2 لونگیں یہ ہیں جو اس نے بٹوے میں وہ کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں سے نکال کر اکبری کو دی تھی. کہتی ہے کہ جب ہم حج کر کے واپس لوٹے تو نواب صاحب وہ تو بیگم کی بات ہی نہ پوچھتے تھے. اب نوبت یہ آ گئی، وہ بیگم کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. جوں ہی بیگم نے جہاز پر سے پاؤں اتارا، نواب صاحب نے اپنا سر بیگم کے قدموں میں رکھ دیا اور رو رو کر خطا معاف کروائی. حج سے واپس آ کر میں بھوپال میں 6 سال رہی ہوں، اور اس فقیر کی دعا کی برکت سے اس بیگم کے 4 بیٹے میرے رہتے ہو چکے تھے. اور پھر مجھ کو اپنا دیس یاد آیا. میں نے بیگم سے اجازت مانگی، اس نے بہت روکا. اگر میں نے کہا کہ شاہ صاحب نے مجھ کو دلی اور آگرے کی خدمت کا کہا تھا، مجھ کو وہاں ضرور جانا چاہیے. یہ سن کر بیگم نے پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ کو رخصت کیا. اب حجن نے یہ ایک فرضی کہانی سنائی ہے اکبری کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے. اکبری نے تو بڑی توجہ سے اس کو سنا ہے اور دل و جان سے اس پہ جو ہے وہ فدا ہو گئی ہے. اس کا تو یقین اور بھی اس پہ پکا ہو گیا ہے. حجن تو لونگیں دے کر چلی گئی ہے. اکبری نے غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، اور ایک لونگ بسم اللہ پڑھ کر اپنی چوٹی کے ساتھ باندھ لی، اور دوسری میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدلے، ایک لونگ کسی تکیے میں رکھ دی. اب محمد عاقل جو گھر آیا، اس نے بی بی کو صاف ستھرا دیکھا، پلنگ کی چادر دیکھا کہ آج بغیر کہے بدلی ہوئی ہے، آج صفائی کی ہوئی ہے، تو وہ بڑا خوش ہوا اور بیٹھ کر پیار سے اکبری کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو گیا. اکبری نے کہا کہ دیکھو آج ہم نے ایک چیز خریدی ہے، یہ کہہ کر ازار بند دکھایا. محمد عاقل نے پوچھا کہ یہ کتنے کا لیا ہے؟ اکبری نے کہا کہ تم اندازہ لگاؤ. اب وہ جو ازار بند تھا وہ خاص لاہور کا بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت. اور ایسے جو ازار بند ہیں ان کے جو کونے ہوتے تھے، جو ان کے کارنر ہوتے تھے، اس پہ بڑے شیشے اور موتی وغیرہ لگائے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ کافی قیمتی ہوتا تھا. تو محمد عاقل نے کہا 2 روپے سے تو کسی طرح کم نہیں ہوگا. اکبری نے کہا 4 آنے کو لیا ہے. محمد عاقل نے کہا سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا ہاں تمہارے سر کی قسم 4 آنے کو ہی لیا ہے. محمد عاقل نے کہا کہاں سے لیا؟ بہت سستا مل گیا ہے. اکبری نے بتایا کہ ایک حجن جو بڑی نیک عورت ہے، وہ بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے اور کسی بیگم کا وہ سامان بیچتی ہے، تو اس سے میں نے لیا ہے. یہ کہہ کر اس نے سرما، نادے علی اور فیروزے کی انگوٹھی بھی دکھائی. اب دیکھیں لالچ ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے. اس طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر وقتی طور پر خوش ہو گیا. اکبری نے بتایا کہ وہ حجن اس بیگم جس کا مال اسباب وہ بیچتی ہے، تو میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ جو چیز بھی ہوا کرے تو سب سے پہلے جو ہے وہ مجھے دکھایا کرنا. تو محمد عاقل نے کہا کہ ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ چوری کا مال ہو اور بعد میں کوئی مسئلہ بن جائے، اور ہاں کوئی ٹھگنی وغیرہ نہ ہو، کوئی فریبی عورت نہ ہو. تو اکبری نے کہا خدا خدا کرو، وہ ایسی نہیں ہے، وہ تو بہت اچھی عورت ہے. محمد عاقل سے اکبری کی جو ایسے باتیں ہوئی تو لونگوں پر اس کا مزید اعتقاد جم گیا، اور اگلے دن اس نے اکبری نے زلفن کو بھیجا اور حجن کو بلوا لیا. آج خود اس کی بیٹی بن گئی اور اس کو ماں بنا لیا. رات کے وقت محمد عاقل سے پھر جب حجن کا ذکر ہوا
تو اس نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا، اس بھیس میں کئی ٹھگنیاں اور کٹنیاں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن لالچ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے محمد عاقل کی عقل پر بھی ایسا پردہ ڈالا کہ وہ اتنی موٹی بات نہ سمجھ سکا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں بھلا کوئی کیوں دے گا۔ یہ تو یہ تھا کہ وہ سب کچھ واپس کروا دیتا اور اس سے آئندہ کے لیے منع کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اور اکبری کو اتنی عقل کہاں تھی کہ وہ اس بات کو سمجھ پاتی۔ 3 دن کے بعد اکبری نے حجن سے پوچھا کہ کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی؟ حجن کو سمجھ آ گئی اس بات کی کہ اس کو اچھا چسکا لگ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے ڈھب کی، تمہارے کام کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں۔ اور 2-4 دن کے بعد وہ جھوٹے موتیوں کی، مطلب نقلی موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا لو بھی خود بیگم کی نت کے موتی ہیں، معلوم نہیں 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی۔ پنامل جوہری کو جب میں نے یہ دکھائی تو وہ تو لٹو ہو گیا اور 200 روپے زبردستی میرے پلے باندھ رہا تھا۔ میں بیگم سے 50 روپے میں لائی ہوں، تم لے لو، ایسا مال پھر نہ ملے گا۔ اکبری نے کہا کہ 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہے۔ حجن نے کہا کیا ہوا بیٹی، پہنچیاں بیچ کر لے لو۔ پہنچیاں کہتے ہیں یہ کلائی میں پہننے والا زیور ہوتا ہے، جیسے بریسلٹ وغیرہ اس طرح کا۔ نہیں تو آج یہ موتی بک جائیں گے۔ حجن نے کچھ اس طریقے سے کہا کہ اکبری فوراً زیور کا صندوقچہ ہی اٹھا لائی اور حجن کو پہنچیاں نکال کر حوالے کر دیں۔ حجن نے اکبری کا زیور دیکھ کر کہا کہ اے ہے کیسی بے احتیاطی سے پڑا ہوا ہے، اس بے احتیاطی سے زیور مولی گاجر کی طرح تو نے رکھا ہوا ہے۔ بیٹی دھگدگی میں ڈورا ڈلواؤ، اور یہ سارا زیور خراب ہوتا جا رہا ہے، میل سونے کو کھا جاتا ہے، اس کو اجلواؤ، مطلب اس کو پالش کرواؤ۔ دھگدگی کہتے ہیں گلے میں ڈالنے والا زیور، جس طریقے سے بڑا سا لاکٹ آپ سمجھ لیں۔ پرانے زمانے میں اس طرح کے بڑے بڑے سے ہار ہوتے تھے اور اس میں ریشمی ایک ڈوری سی ڈلتی تھی، اس کے ذریعے جو ہے چین کی بجائے وہ ڈال کے جو ہے خواتین اپنے گلے میں پہنتی تھیں، اسے دھگدگی کہتے ہیں۔ اکبری نے کہا کون ڈورا ڈلوائے اور کون ان کو اجلوا کر لائے، میاں سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں۔ حجن نے کہا کہ یہ کون سا بڑا کام ہے، میں ابھی ڈورا ڈلوا دیتی ہوں اور زیور جو میلا ہو گیا ہے اس کو بھی اجلوا دوں گی، مطلب پالش کروا دوں گی۔ اکبری نے یہ سن کر سارا زیور اس کے حوالے کر دیا۔ حجن نے کہا زلفن کو بھی ساتھ بھیج دو، یہ سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں پٹوے سے ڈورا ڈلوا لاؤں گی۔ اکبری نے کہا اچھا، یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی، آئی تو حجن سے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو۔ حجن نے زیور لیا، زلفن کو ساتھ لیا، گلی سے باہر نکلی اور تھوڑی دور جا کر رومال کھولا اور زلفن سے کہا لاؤ، اجلوانے کے الگ کر لیں اور ڈورا ڈلوانے والے یہ الگ۔ زیور کو الگ کرتے ہوئے حجن بولی اوہو ناک کی کیل کہاں رہ گئی ہے؟ زلفن نے کہا اسی میں ہوگی، چھوٹی سی تو چیز ہے، اسی پوٹلی میں دیکھو۔ پھر حجن خود ہی بولی اے ہے پاندان کے ڈھکنے پر ہی رکھی رہ گئی، ارے زلفن دوڑ کر جا جلدی سے لے آ۔ زلفن بھاگی بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی کہ بی بی ناک کی کیل پاندان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے، حجن نے مانگی ہے، جلدی دو۔ حجن گلی کی نکڑ پر کھڑی ہے۔ یہ سننا تھا کہ اکبری کا ماتھا ٹھنکا، اس کو تھوڑا سا ہوش آیا۔ اس نے کہا باولی ہو گئی ہے، کیسی کیل؟ میرے پاس کہیں تھی، تو نے دیکھی ہے کبھی؟ ارے کم بخت دوڑ، یہ نہ ہو کہ وہ حجن زیور لے کے ہی چلی جائے۔ یہ سن کر زلفن الٹے پاؤں دوڑی، حجن کو ادھر ادھر دیکھا لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا، وہ زیور لے کر رفو چکر ہو چکی تھی۔ زلفن واپس آئی اور آ کر اکبری سے کہا کہ مجھے تو حجن کا کوئی پتہ نہیں چلا، میں بازار تک دیکھ آئی ہوں، اتنی دیر میں پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سننا تھا کہ اکبری سر پیٹنے لگی کہ ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں لٹ گئی، ارے لوگو خدا کے لیے دوڑیو۔ اب مومگروں کے چھتے تک لوگ دوڑے، وہاں جا کر معلوم ہوا
کہ وہ تو کہیں کی بہتی بہاتی مہینے بھر سے کرائے پر رہ رہی تھی اور 4 دن سے مکان چھوڑ کے جا چکی ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ جب شام کو محمد عاقل گھر آیا، اس نے آ کر یہ سنا تو اس نے سر پیٹ لیا اور اکبری سے کہا، ارے تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی، میں تو پہلے سے ہی تجھے جانتا ہوں۔ اکبری نے کہا، چل دور ہو، اب باتیں بنانے کھڑا ہوا ہے۔ ہزار بان دیکھ کر تو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیگم کا اسباب ضرور دیکھنا۔ غرض خوب لڑائی ہوئی دونوں میں۔ محلہ ادھر جمع ہو گیا اور بات پر بات چلی تو معلوم ہوا کہ اسی حجن نے کنچنی کی گلی میں احمد بخش خان کی بیوی کا تمام زیور اس بہانے سے ٹھگ لیا تھا کہ ایک فقیر سے دگنا کروا دوں گی۔ روئی کے کٹنے میں میاں مسیطہ کی بیٹی سے ایسی محبت بڑھائی تھی کہ اس کا زیور بھی کہانی سنا کر لے گئی تھی۔ تو گیا، بس باتیں رہ گئیں۔ برتن بھی اس کے چوری جا چکے تھے، زیور یوں غارت ہو گیا، اور 1000 روپے کے موتیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو وہ 3 پیسے کی تھی۔ تھانے میں اطلاع ہوئی، لوگوں نے خود بھی اس کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن اس کا بالکل سراغ نہ مل سکا۔ اکبری کو جہیز میں جو کپڑے ملے تھے ان کا حال بھی سنیے۔ جب تک تو ساس اور سسر کے ساتھ رہتی تھی تو وہ 10ویں دن نکال کر اس کو دھوپ دے دیا کرتی تھی، اور شروع برسات میں الگ ہو کر چونکہ اس نے رہنا شروع کر دیا تھا، کپڑوں کا صندوق جس کوٹھڑی میں رکھا تھا وہیں پہ پڑا رہ گیا۔ تمام برسات گزر گئی، اس کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ جاڑے کی آمد سے جو ضرورت پڑی دلائی کی تو صندوق جو کھولا تو دیکھا کہ کپڑوں کو دیمک چاٹ گئی تھی، چوہوں نے کاٹ کاٹ کر ان کا بیڑا غرق کر دیا تھا، کوئی بھی کپڑا سلامت نہیں تھا۔ اکبری کا جتنا حال تم نے پڑھا اس سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے زندگی بھر کیسی مصیبت میں رکھا۔ نہ کوئی ہنر سیکھا، نہ اس کا مزاج بہتر ہوا، اور جب وہ ساس سسر سے لڑ جھگڑ کے الگ گھر میں رہنا شروع ہوئی تو تب تک اس کے پاس ہر چیز موجود تھی، لیکن چونکہ اس کو کسی قسم کا کوئی سلیقہ نہیں تھا، اس لیے چند ہی دنوں میں تمام چیزیں جو ہیں وہ اس سے جاتی رہیں۔ اگر محمد عاقل بھی اسی طرح کا احمق اور بد مزاج ہوتا تو شاید ایک دوسرے سے قطع تعلقی بھی کر چکے ہوتے، لیکن محمد عاقل نے ہمیشہ عقل و شرافت کو برتا۔ ہم کو اکبری کے اتنے حالات معلوم ہیں کہ اگر ہم سب کو لکھنا چاہیں تو ایسی 3-4 کتابیں بنیں گی، مگر اکبری کے حالات پڑھنے سے کبھی تو غصہ آتا ہے اور کبھی طبیعت کڑتی ہے، اس سے زیادہ اس کے حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا۔